گلبانو بازار حسن کی زینت تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ جب بھی سج سنور کر بیٹھتی تو بالکل رانی لگتی تھی۔ ہمارے محلے کے ایک دولت مند شخص نواب سبحانی اکثر گل بہار کے کوٹھے پر جایا کرتے تھے اور کئی راتیں وہ اس کوٹھے پر گزارتے۔ انہی پیار بھری راتوں کے نتیجے میں گلبانو نے گلزار کو جنم دیا تو نواب صاحب کی اوسان خطا ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بننے سے بچانے کی خاطر خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کوٹھے والی سے نکاح کر لیا اور اسے کوٹھے سے اتار کر اپنی نئی حویلی میں لے آئے۔ یہاں بھی اس کے حسن کے چرچے سارے خاندان میں پھیل گئے۔ نواب صاحب 60 کے سن میں تھے اور یہ گلبانو 17-18 برس کی تھی۔ کچھ دن تو دولت اور عیش و عشرت اس کے من کو بھائی، پھر ان چیزوں سے جی اکتانے لگا۔ نواب صاحب پہلے سے ہی شادی شدہ اور 2 بیویوں کے شوہر تھے جن سے 7 جوان اولادیں تھیں۔ وہ اپنے کام کی مصروفیات میں گلبانو کو زیادہ وقت نہ دیتے اور تنہائی اس کو زریرے سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ میں بطور ایک پڑوسن اور رشتہ دار گلبانو کو دیکھنے گئی تھی۔ چاند چہرے والی حسن پری پھولوں کی ڈڑیوں سے ڈھکی بیڈ پر ایسے سمٹی بیٹھی تھی کہ جیسے تازہ گلابوں کی گٹری کو ریشم کے کپڑے میں باندھ دیا گیا ہو۔ یہ گل بدن میرے من کو بھائی، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھرے جانے لگے۔ یہ بات نواب صاحب کو گوارا نہیں تھی، مگر وہ اپنی بیٹی گلزار کی خاطر صبر کا کڑوا گھونٹ بھرے چپ تھے۔ زندگی بھی تو ایک بے وفا شے ہے، حسن تو بے وفا کہلاتا ہے، لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ بے وفا ہوتی ہے۔ ایک روز جب کہ نواب صاحب اپنی ذاتی گراؤنڈ میں پولو کھیل رہے تھے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور یہ حادثہ پھر ان کے لیے سفر آخرت کا باعث بن گیا۔ حادثے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی۔ آپریشن ہوا تو شفا یابی کے بجائے جان چلی گئی۔ اب گلبانو بیگم آزاد تھی۔ وہ نواب صاحب کے ایک دوست فتح یاب کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ گلزار کو بھی ہمراہ لے گئی۔ نواب صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے ان کی جانے کی پرواہ نہ کی اور بڑے بیٹے نے حویلی کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ فتح یاب کے ساتھ بھی گلبانو کا زیادہ دنوں نباہ نہ ہو سکا، کیونکہ وہ خاتون خانہ بن کر رہ نہ سکتی تھی۔ اسے کسی مرد کی طرف سے معاشرتی پابندیاں قبول نہ تھیں، لہٰذا بہت جلد بھاری حق مہر دے کر انہوں نے گلبانو سے نجات پا لی۔ علیحدہ گھر لے کر وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے لگی۔ گلزار سیماب صفت ماں کی بیٹی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی ایسا رنگ و روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے۔ تاہم ماں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ بیٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک نواب کی نشانی تھی۔ اس قیمتی نشانی کو سرعام وہ دلدل کا پھول نہ بننا دینا چاہتی تھی، تاکہ اس کا اپنا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے۔ اسی کارن تو اس نے شرفا کے محلے میں گھر خریدا تھا، جہاں اس کے 1-2 چاہنے والوں کو ہی ملاقات کے لیے رسائی ملتی تھی۔ اس نے گلزار کو ایک اچھے اسکول میں پڑھایا اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج داخل کرا دیا۔ گلبانو نے گلزار کے ایک چچا سے رابطہ رکھا ہوا تھا تاکہ نواب صاحب کے رشتہ داروں کو باور کرا سکے کہ اس نے ان کے خاندان کے ناموس کو مٹی میں نہیں ملایا، بلکہ نواب صاحب کی بیٹی کو پڑھا لکھا دیا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں ہو سکے۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ نواب کی جاگیر و جائیداد سے گلزار کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے، اور ددیحال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو وہ بیٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں واپس بھیج دیں۔ عقل تو عمر کے ساتھ آتی ہے، پہلے عقل سے کام نہ لیا، 9 عمری تھی، باقی عمر سنبھالی نہ گئی۔ نواب صاحب کے مرحوم ہوتے ہی اس کے گھر سے نکل بھاگی تھی۔ اب بڑھاپے کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور بچی جوان ہو گئی تھی۔ اپنی اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتی تھی، تب بھی بیٹی کی عزت کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ یہ کانچ کی گڑیا غلط ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ نہ جائے۔ گلزار لاکھ نگرانی میں پلی تھی، لیکن جوانی میں انسان نادانیاں کر جاتا ہے۔ ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک نوجوان پر پڑیں، جس سے دوستی ہوئی، پھر ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس نوجوان کا نام بختیار تھا اور وہ ایک ذمہ دار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ دونوں ایم اے کے طالب علم تھے، جس کی وجہ سے روز ملاقات ہوتی تو محبت اور گہری ہوتی گئی۔ گلزار نے بختیار کو اپنے خوابوں کا مرکز بنا لیا، لیکن اس سے یہ علم نہ تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ بختیار کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور 9 عمری میں رواج کے مطابق وٹے ستیہ میں شادی ہو گئی تھی۔ وہ تعلیم
تعلیم مکمل کرنے کی خاطر شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں اس کے والد نے ایک دوست کی کوٹھی جو خالی پڑی تھی اسے رہائش کے لیے مہیا کرا دی تھی اور گاڑی بھی لے دی تھی۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی گاؤں جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں مزید رنگ بھرتا گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ دونوں کو زمانے کا ڈر نہ رہا، آزادانہ ملنے لگے۔ بے اختیار بختیار کو اسکول طرز سے عشق ہوتا گیا۔ یہ نہ سوچا کہ ان کی باغیں تو باپ کے ہاتھوں میں ہیں، جب کھینچ لیں تب کیا ہوگا۔ وہ اسے اب ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا مگر مجبور تھا، خاندانی بندشیں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ بہت سوچتا تھا تو دماغ چکرانے لگتا تھا۔ اس کشمکش میں بھی یہ بہت دور نکل گئے، تمام فاصلے مٹ گئے، تن من کی دنیا ایک ہو گئی، مگر وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حل کیے تھے۔ گلزار اب پریشان رہنے لگی۔ وہ بار بار کہتی، بختیار تم روز کل پہ بات ٹالتے ہو اور میری جان پہ بنی ہے۔ وہ بھی پریشان تھا مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کرے اور اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ عام حالات میں ایک دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ گل بہار کو اسے اپنا داماد بنانے میں کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ آج نہیں تو کل اس کی حالت ماں پر کھلنے والی تھی۔ گلزار ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھی جس کا حل سوائے شادی اور کوئی نہ تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ اب بختیار بھی شادی کے معاملے کو آج پر کل نہیں ٹال سکتا تھا۔ بہت سوچو بچار سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس گیا اور سر درد کی شکایت کی۔ پھر باتوں باتوں میں اس کو سارے مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ دوست ڈاکٹر کی بہن بھی ڈاکٹر تھی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کے دوست کی بیوی امید سے ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین سے چیک کر کے بتاؤ کہ ہونے والے بچے کی جنس کیا ہے۔ خاتون ڈاکٹر نے گلزار کو چیک کرنے کے بعد رپورٹ دی کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی۔ اس انکشاف پر بختیار اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ گلزار تو پہلے ہی زندہ دیوار میں چنی جا چکی تھی۔ مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں کی مشکوک نظروں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ بختیار اس کا ہاتھ اس کی ماں سے مانگ لے۔ ایم اے کے سالانہ امتحان ہو چکے تھے اور اب دونوں کی راہیں جدا جدا ہونے کو تھیں۔ گلزار کا اصرار شدت اختیار کرنے لگا تو بختیار کو لگا کہ کسی دن اس کی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی اور وہ کوئی فیصلہ پھر نہ کر سکے گا۔ یہ ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ آج گلزار اسے اپنے گھر چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ بختیار نے کہا، اچھا گاڑی میں بیٹھو چلتے ہیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور بختیار نے ایک انجانی منظر کی سمت گاڑی چلا دی۔ گلزار نے آنسو پوچھ ڈالے اور خوشی سے مسکرا دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، ضرور کروں گا۔ مجھے اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا غم نہیں، اپنے سسر اور بہنوئی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم آج ہی شادی کر لیں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی جو یہ سمجھتی تھی کہ بختیار اس سے شادی کرنے سے کتراتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج بختیار اس سے ایک عجب سی سرمستی میں باتیں کرتا جا رہا تھا اور گاڑی کو بہت سبک رفتاری سے چلا رہا تھا۔ گلزار نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ میرے گھر چلو نا۔ وہ بولا، چلتے ہیں، 2-4 منٹ ذرا دریا کی سیر تو کرنے چلیں، تازہ ہوا لے لیں۔ کیا خبر تمہاری والدہ ہی رشتہ دینے سے انکار کر دیں اور یہ ہماری ملاقات آخری ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بختیار، تم ہوش میں تو ہو؟ اگر انہوں نے انکار بھی کیا تو میں کب پیچھے پلٹنے والی ہوں، تمہارے ساتھ نکل بھاگوں گی۔ تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، میں کب پیچھے ہٹنے والا ہوں، اب تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ ہم مرنے کی باتیں کیوں کریں جبکہ ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے۔ وہ اسے حسین خواب دکھانے لگا مگر ایک بے یقینی کے لہجے میں، جیسے اسے خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ خود سے جھوٹ بول رہا ہو، اسے اور خود کو بہلا رہا ہو۔ ایک دم سے رفتار تیز کر دی۔ خدا کے لیے بختیار، ہوش میں رہو۔ دریا کے پل پر اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ مرنے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ اگر تمہاری زندگی میری تو پھر وہ میری ہی تو ہے۔ اگر میرے ہاتھوں سے یہ زندگی چلی جائے گی تو تمہاری محبت امر ہو جائے گی۔ فضول باتیں نہ کرو اور گاڑی روکو ورنہ ہم دریا میں جا پڑیں گے۔ پل پر تیز گاڑی چلانا منع ہے۔ تم کو اعتبار نہیں مجھ پر؟ یہ لو، اس نے عین پل کے کنارے گاڑی اور تیز کر دی، یہاں تک کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے قابو ہو گئے اور اس مذاق میں ان کی گاڑی سامنے سے آتی بس سے جا ٹکرائی۔ گاڑی پل کی ریلنگ کو توڑتے دریا میں جا گری۔ اس حادثے کے چشم و دید بہت سے لوگ تھے۔
وہ بھاگ کر موقع پر آ گئے، لیکن کوئی بھی ڈوبتی لڑکی کو نہ بچا سکا۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی رہی، مگر دریا کی تیز موجیں اسے موت کی وادی میں کھینچ لے گئیں۔ بختیار البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ گیا، لیکن پھر وہ تھک گیا اور ڈوبنے لگا۔ تب بھی ایک ملہ نے کشتی سے چھلانگ لگا کر اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ لڑکی کی تلاش کی گئی، جلدی اس کی لاش کو ایک تنکے کی مانند لہروں نے سطح پر اچھال دیا۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ وہ امید سے تھی۔ کچھ دن تفتیش کا سلسلہ چلتا، پھر یہ داستان ماضی کا حصہ بن گئی۔ گلبانو کے گھر ذرا سی دیر کو بھی اس کی بیٹی کا مردہ بدن نہیں لایا گیا تھا۔ اسپتال سے ہی اسے قبرستان لے گئے تھے۔ وہ ساتھ گئی اور بیان کرتی گئی۔ اس کے بین آج تک جا رہے تھے کہ یہی اکلوتی بیٹی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس حادثے کے بعد گلبانو کو چپ لگ گئی۔ وہ جب تک زندہ رہی اس نے کسی سے بھی کلام نہ کیا، جیسے اس کی قوت گوائی اس کی بیٹی کے ساتھ فرشتہ اجل لے گیا تھا۔ بیٹی کے بعد وہ صرف 5 برس جی سکی اور ایک روز اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ شاید کہ اس کو دل کا کوئی مرض تھا، تبھی تنہائی میں ایک رات اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ گلبانو نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کی قبر کے ساتھ اپنی قبر بھی بنوا لی تھی، جس میں اناج بھر کر قبر کو بند کرا دیا تھا۔ پڑوسیوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں مجھے میری بیٹی کے برابر والی قبر میں دفن کیا جائے۔ جب پڑوسیوں نے اسے اس کی بیٹی کی قبر کے برابر دفن کیا تو شاید گلبانو کی بے چین روح کو قرار آ گیا ہوگا، مگر پڑوسیوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ سنا ہے آج بھی جب سال میں ایک بار بختیار گلزار کی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتا ہے تو وہ گلبانو کی قبر پر فاتحہ خوانی کا اہتمام ضرور کراتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید اس طرح اس کی محبوبہ کی روح کو قرار مل جائے۔ اس سوچ کے ساتھ کہ شاید اس کے ساتھ اس کی محبوبہ کی روح کو قرار